حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی ان پاکیزہ کلمات سے اور ان پاکیزہ جملات سے پر نظر آتی ہے کہ جو اسلامی میراث کا قیمتی ترین نمونہ شمار ہوتے ہیں۔ آپ اپنی وصیتوں میں سے ایک وصیت میں اپنے ایک فرزند کو مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا بنیّ ایاک ان یراک اللہ فی معصیۃ نہاک عنہا، کہ اے میرے بیٹے یاد رکھو کبھی ایسے مقام پہ نظر نہ آنا جہاں سے خدا نے روکا ہے، اور ایسے مقام سے کبھی خود کو غائب نہ کرنا جس کا حکم خداوند متعال نے دیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کبھی بھی حق کی پاسداری سے روگردانی اختیار نہ کرنا، اور فرمایا کہ اپنی عبادت کی بجا آوری میں کبھی یہ خیال نہ آئے کہ میں نے عبادت کا حق ادا کیا ہے۔ عبادت میں کوتاہی انسان سے ہوتی ہے، اور اس کا اعتراف خدا کی بارگاہ میں انسان کو منزل کمال عطا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا اپنے آپ کو سستی اور کوتاہی سے دور رکھنا، کیوں؟ چونکہ اس سے انسان صراط مستقیم سے دور ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے ایک پیروکار کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ کبھی بھی حق کی روگردانی نہ کرنا، چاہے تمہیں اس میں دنیا میں اپنی ہلاکت بھی نظر آئے، کیوں؟ چونکہ یہ تمہاری ہلاکت تمہارے نجات کا سبب بن جائے گی۔ اور فرمایا کبھی بھی باطل کا ساتھ نہ دینا، کیونکہ تمہیں ظاہری طور پہ تو اس میں نجات نظر آئے گی لیکن حقیقت میں یہ تمہارے لیے ہلاکت ہوگی۔ اور پھر ایک اور مقام پہ اپنی ایک وصیت میں فقہ کی اہمیت یوں بتلاتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ ان الفقہ مفتاح البصیرہ، کہ جو فقہ ہے یہ بصیرتوں کی کنجی اور چابی ہے، کہ کوئی انسان اگر چاہتا ہے نا کہ بصیرت کا درس حاصل کرے تو پھر اس کنجی کو اس کے ہاتھ میں رہنا چاہیے، اور اس کے ذریعے ہی وہ اپنے لیے ادراک اور فہم دین حاصل کر سکتا ہے اور مطالب کو اپنے لیے آسان کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ فقیہ کی عظمت دیگر بندگان خدا پہ ایسے ہوا کرتی ہے جیسے سورج کی فضیلت ہے ستاروں پہ۔ اور پھر فرمایا کہ یہ فقہ جس انسان کے پاس ہے اس کے پاس ابدی کامیابی ہے، اور جس کے پاس فقہ نہیں ہے اس کا نہ دین محفوظ ہے نہ اس کی آخرت محفوظ ہے۔ اسی کے ساتھ دعا ہے خداوند منان ہمیں وصایا جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔